صاحب آپ کے ساتھ لوگ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب آپ عمران خان کے نظریے پہ کھڑے تھے. آج مجھے آپ اپنے کسی جلسے میں 100 بندہ کھڑا کر کے دکھائے, میں مان جاؤں گا شیخ افضل مرود کے لیے آتے ہیں بندے. آپ کے ساتھ لوگ اسی ہٹائے تھے, آپ خان کا بیان لے کے چل رہے تھے, آپ نے خان سے. آپ مجھے بتا دیں ایک دلیل دے دیں کس طرح بیٹرے کی. یہ عمران خان سے جا کے پوچھیں, جنہوں نے کہا ہے کہ شیخ افضل مرود از نو پارٹ آف پاکستان. آپ نے سنا ہے اس کو, آپ نے سنا ہے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے آپ کو بتایا. سلمان اکرم راجہ نے جھوٹ بولا, کوئی جھوٹ نہیں بولتا. خان صاحب اس کی تقدیر کر دیتے, اس کے بعد آپ نے پوچھا خان سے, اس کے بعد تقدیر کر دیتے, اس کے بعد تقدیر کر دیتے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بیٹی کے لیے آج کر رہے ہیں, جہاں پہ بھی بولتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بولتے ہیں. میں پی ٹی آئی کے لیے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, پی ٹی آئی نے مجھے نکال دیا نا, تو پھر اب میری مرضی ہے جو مانے نا پھر نکال دیا, پھر یہ کیوں کہتے ہیں کیا نکال دیا. شیر افضل مروت صاحب اب پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. وہ کھل کر عمران خان اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ایک ایسی سازش کا حصہ بن گئے ہیں کہ اگر وہ سازش کامیاب ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے فیصلے کرنے کا اختیار ان سے چھین لیا جائے گا. پی ٹی آئی کے خلاف بہت سازشیں کی گئیں مگر ہر سازش ایک ایک کر کے ناکام ہوئی. شیر افضل مروت صاحب کو پی ٹی آئی کے دشمنوں نے, ڈیموکریسی کے دشمنوں نے لانچ کیا. الیکشن کیمپین کے دوران صرف ایک واحد شخصیت تھے جن کو اجازت تھی کہ وہ کھل کر باہر نکلیں اور اپنی پوری طرح سے کیمپین کریں. باقی پارٹی کے کسی ایم این اے, کسی ایم پی اے, کسی کینڈیڈیٹ کو یہ اجازت نہیں تھی. وہ جیسے ہی باہر نکلتے تھے یا ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا یا ان کے کارکنوں کے گھر میں چھاپے مارے جاتے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. خوف و ہراس پوری طرح سے ہر حلقے میں پھیلایا گیا تھا سوائے شیر افضل مروت کے حلقے میں. ان کے پاس کھلی آزادی تھی کہ جہاں پر جاتے تھے پولیس کو اشارہ کرتے تھے, آگے سے ہٹ جاتی تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف عمران خان کو مائنس کرنے کی نیت سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا جو آج پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے, پوری طرح سے فیل ہو گیا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اب ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اب شیر افضل صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنی ایم این اے کی سیٹ کو اپنے پاس رکھیں. یہ وہی سیٹ ہے جس پر انہوں نے عمران خان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا, عمران خان کے نام پر ان کو ووٹ ملا, عمران خان کے نام پر ان کو عزت ملی, اور آج وہ جو مراد انجوائے کر رہے ہیں وہ عمران خان کے مرہون منت ہے. ان کے اپنے حلقے میں جا کر پوچھا جائے اب ان کی جو حیثیت ہے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. ان کو اتنی عزت صرف اور صرف عمران خان صاحب کے نام کی وجہ سے ملی. اور اب ان کو چونکہ یہ عمران خان کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں, بہت بڑی سازش کا حصہ بن گئے ہیں, انہیں فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے. مگر یہ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے. ان کو لانچ اسی لیے کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہر روز ایک نئی سازش کی جائے, پی ٹی آئی کے خلاف ایک ہر نئی حکمت عملی کا حصہ بنا جائے, اور یہ وہ اپنے کام بھرپور طریقے سے انجام دے رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی ریزائن نہیں کریں گے. اللہ کی شان یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو بھی سازش کرتا ہے اسے منہ کی کھانی ہی پڑتی ہے. جتنے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے, فواد چودھری, اسد عمر, پرویز خٹک, اب وہ سارے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کا کوئی سیاسی قد کاٹ باقی نہیں رہا, اور وہ سب بھی ذلت کا نشان بن گئے ہیں. اور آج شیر افضل مروت کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ ان کی یہ سازش بھی ناکام ہوگی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی کو ہٹا کر گنڈا پور کو واپس سی ایم بنا دیا جائے, اور ان کی لاجک یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک سزا یافتہ شخص ہے اور ان کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا کہ کون سی ایم بننا چاہیے. اگر ان کی یہ لاجک مان بھی لی جائے تو سہیل افریدی کو ہٹا بھی دیا جائے تو گنڈا پور کو بھی تو عمران خان نے ہی وزیر نامزد کیا تھا, اس وقت بھی عمران خان کو کچھ کیسز میں سزا ملی ہوئی تھی. تو اس لاجک سے تو گنڈا پور بھی باقی نہیں رہیں گے. تو اس لیے یہ سازش بھی آخر میں ناکام ہوگی. یہ ایک معاملہ کانسٹیٹیوشن عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن عدالت جو پاکستان کی عدلیہ کے نظام کو تباہ کر کے بنائی گئی, اور وہاں کے ججز پر پاکستان کی عوام کو بالکل بھی اعتماد نہیں ہے. وہاں سے کوئی بھی فیصلہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ سہیل افریدی کے خلاف آتا ہے تو گنڈا پور بھی اسی فیصلے کی زد میں آ جائیں گے. تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پٹیشن کا کیا بنتا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سازش بھی بری طرح سے ناکام ہوگی. اب آتے ہیں امریکہ ایران جنگ کی طرف. محسن نقوی صاحب نے تہران کے 2-3 دورے کیے, عاصم منیر صاحب اس وقت وہاں پر موجود ہیں. مگر اس وقت امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس ٹائم چائنا میں موجود ہیں. وہ اور ان کی کوئی بھی کابینہ کا ممبر ان میڈیشنز کا, ان ٹاکس کا حصہ اب نہیں رہا. ایون دو شہباز شریف خود فارم 47 کے جعلی وزیر اعظم ہیں, وہ خود اپنا الیکشن ہارے ہوئے ہیں, وہ الیکٹڈ نہیں ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, مگر پھر بھی پاکستان کے وزیر اعظم تو ہیں.
اور اس وقت کوئی بھی سویلین گورنمنٹ کا پولیٹیشین، سویلین گورنمنٹ کا کوئی بھی عہدیدار ان میڈیشنز کا حصہ نہیں رہا، اور سارا معاملہ عاصم منیر اور محسن نقوی صاحب کے پاس ہے، اور محسن نقوی صاحب وہ ہیں جن کا کسی بھی سیاسی پروسیس سے کوئی تعلق نہیں۔ اینی وے، اب ایران امریکہ جنگ کا معاملہ 2 پوائنٹس پر آ کے رکا ہوا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ انرچ یورینیم جو ایران کے پاس ہے، 60% انرچ یورینیم، وہ امریکہ کو دے دیا جائے تاکہ امریکہ اسے تباہ کر دے، اور ایران یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اپنا یورینیم ملک سے باہر بھیجنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ معاملہ جس بھی طریقے سے نپٹے، جس بھی طریقے سے پیس ڈیل ہو، اس میں یورینیم ان کے پاس ہی رہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی۔ ایران چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر جو ان کا قبضہ ہے اس کو لیجیٹیمیسی دی جائے اور ٹولنگ سسٹم کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرے۔ امریکہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ کا یہ موقف ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز میں ایران کی بات مان لی جائے اور ٹولنگ سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو پوری دنیا میں مختلف جو جگہیں ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز جیسی جگہیں ہیں، وہ سب بھی ولنریبل ہو جائیں گی، اور وہاں پر بھی سب اپنے اپنے ٹولنگ سسٹم بنانا شروع کر دیں گے، اور یہ دنیا کی اکانومی کے لیے اچھی چیز نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں معاملات پر کس جگہ پر جا کر کمپرومائز ہوتا ہے۔ پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ مارکو روبیو نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے رول کو سراہا اور پاکستان کو ہی مین میڈیٹر قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں سے ایک ایسی ایگزٹ چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتا سکے کہ انہوں نے ایران میں اپنا وکٹری حاصل کر لی، مگر ایران ان کو یہ فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ جو 4 مقاصد لے کر اس جنگ میں اترا تھا، وہ چاروں میں مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے۔ نہ رجیم چینج ہو سکا، نہ امریکہ کا نیوکلیئر پروگرام تباہ ہو سکا، نہ ایران کے جو پراکسیز ہیں ان کو نقصان پہنچ سکا، اور نہ ہی ایران کا میزائل سسٹم مکمل طور پر تباہ کیا جا سکا۔ تو ایران اب ایک بہتر اسٹریٹجک پوزیشن میں آ گیا ہے۔ جنگ سے پہلے وہ اس جگہ پہ کھڑا تھا، وہاں سے اب ایک مچ اسٹرانگر پوزیشن پہ کھڑا ہے، اسپیشلی اسٹریٹ آف ہارمز کے کنٹرول کے بعد۔ امریکہ کے پاس دنیا جہان کے میزائل ہیں، اسرائیل کے پاس اپنی ایگریشن ہے، مگر ایران کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اسے بہت طاقتور بنا دیتی ہے، وہ ہے اس کی جغرافی، اور اسی جغرافی کی وجہ سے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پر اپنا کنٹرول کیے بیٹھے ہیں، اور اس کا یہ کنٹرول بھی ایسا ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی چوک ہو گئی ہے، اور اگر یہ معاملہ کچھ اور ہفتے کچھ اور مہینے چلتا ہے تو پوری دنیا کی اکانومی تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ اتنا نقصان ہو جائے گا کہ کئی دہائیوں تک اس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور پوری دنیا ریسیشن میں جا سکتی ہے۔ تو امریکہ اب اگر ڈیل کرتا ہے تو وہ ہیومیلیٹ ہوتا ہے، ایسکلیٹ کرتا ہے تو پوری دنیا کی اکانومی رک جاتی ہے اور امریکہ پر شدید پریشر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ ایک ایسے ٹریپ میں پھنس چکا ہے کہ نہ وہ اب آگے کوئی قدم لے سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے۔ اگر وہ آگے جاتا ہے تو مزید ہیومیلیشن ہوتی ہے، دنیا کی اکانومی مزید ٹربل میں آتی ہے، پیچھے ہٹتا ہے تو اپنی ہیومیلیشن ہوتی ہے، اور ایک اسرائیل اور اسرائیلی لابی کا پریشر ان پر اتنا ہے کہ جو ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دے رہا۔ تو ٹرمپ ایک بہت ہی مشکل سچویشن میں ہے، اور ان کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہی ہیں کہ ان کو کوئی اچھی ڈیل پاکستان دلا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کوئی ایسی ڈیل کروا سکتا ہے جس سے ٹرمپ کو بھی ایک فیس سیونگ مل جائے اور ایران کا نیریٹو بھی اپنی عوام میں برقرار رہے۔ بہت شکریہ۔